بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پرانے وقتوں میں ایک آدمی اپنے بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس آدمی کے بچے اور بیوی ہمیشہ مفلسی میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ آدمی جو کچھ کماتا اس سے وہ شراب لے لیتا، اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کچھ نہ لے کر آتا۔ جب اس کا نشہ اترتا تو کمانے کے لیے پھر نکل پڑتا۔ اس کے گاؤں والوں کو اس کی عادت کا پتہ چل چکا تھا، اس لیے لوگ اسے کام نہیں دیا کرتے تھے۔ کام کی تلاش میں وہ آدمی دوسرے گاؤں کا رخ کرتا۔ جو کماتا اس کا بڑا حصہ نشے میں اتار دیتا، باقی جو تھوڑا کچھ بچتا تو اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پال لیتا۔ اس کی بیوی بھی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی۔ وقت گزرتا گیا، آدمی کے جسم میں اب شراب دوڑ رہی تھی۔ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے اس کی طبیعت دن بہ دن خراب رہنے لگی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی طبیعت نے اپنا رنگ بدل لیا۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ آدمی اپنے گھر کا واحد سہارا تھا۔ پورے گاؤں والوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ فلاں شرابی اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ پھر بھی گاؤں سے کوئی بھی آدمی اس کے گھر نہ آیا۔ عورت اور اس کے بچے اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے۔ جب کوئی بھی آدمی ان کے گھر نہ آیا تو وہ عورت خود ہی اٹھی اور بازار سے کفن لے کر آئی، پھر قبرستان جا کر قبر کھودی۔ دوسرے گاؤں سے غسل دینے والے آدمی کو بلوایا۔ وقت گزرتا گیا، شام کے ٹائم اس کا جنازہ تھا۔ وہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ اسی انتظار میں تھی کہ شاید کوئی آدمی آئے اور اس کی میت کو جنازہ گاہ لے کر جائے، لیکن کسی کو بھی اس پر ترس نہ آیا۔ وہ عورت اٹھ کر باہر گئی۔ اس کے پاس جو کچھ بھی جمع تھا اس نے 2 مزدوروں کا بندوبست کیا اور اپنے خاوند کی میت کو جنازہ گاہ تک پہنچایا۔ اب وہ اسی انتظار میں تھی کہ کوئی آئے، میرے خاوند کا جنازہ پڑھائے، پھر بھی کوئی نہ آیا۔ وقت گزرتا گیا اور رات ہو گئی۔ وہ اکیلی عورت اپنے خاوند کی میت کے پاس کھڑی تھی۔ قبرستان کے پاس ایک پہاڑی تھی جس پر ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ سارے گاؤں والے ان کو بڑا مانتے تھے۔ ان کی یہ خصوصیت تھی کہ کبھی بھی وہ پہاڑی سے اتر کر نہ آئے تھے۔ جب اس بزرگ نے پہاڑی کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھا تو نیچے ایک عورت میت کے پاس کھڑی تھی۔ بزرگ جلدی سے نیچے اترے اور عورت کے پاس پہنچے۔ بزرگ نے کہا کہ فکر نہ کرو، تمہارے خاوند کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ جب گاؤں والوں کو پتا چلا کہ فلاں بزرگ پہاڑی سے نیچے اتر آئے ہیں تو ان کے پاس گاؤں کے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ جب انہوں نے سنا کہ بزرگ جنازہ پڑھانے کا کہہ رہے ہیں تو سب لوگ قطار بنا کر کھڑے ہو گئے اور اس طرح اس شخص کا جنازہ پڑھایا گیا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد بزرگ نے عورت سے کہا کہ میں عبادت کرتے ہوئے تھوڑا سا سو گیا تھا تو میرے خواب میں ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ نیچے جاؤ، وہاں ایک عورت میت کے پاس کھڑی ہے، جا کر اس کے خاوند کا جنازہ پڑھاؤ۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی اور جب میں نے نیچے دیکھا تو میری نظر عورت پر پڑی۔ اس عورت نے کہا کہ میرا خاوند ایک بہت بڑا شرابی تھا، لیکن اس نے زندگی میں 3 کام ایسے کیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ گیا۔ ایک، جب یہ نشے میں گھر آتا تو نشے کی حالت میں ہوتا تو سو جاتا، صبح اٹھ کر باجماعت نماز ادا کرتا اور کام کے لیے نکل جاتا تھا۔ دوسرا، اس نے بچوں میں سے 2 یتیم بچوں کی پرورش کی ہے۔ ہمارے 4 بچے نہیں، ہمارے 2 بچے ہیں اور 2 یتیم بچے ہیں۔ میرے خاوند نے اپنے بچوں اور یتیم بچوں میں کبھی بھی فرق نہیں کیا تھا۔ اور تیسرا، جب نشہ کر کے آتا تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتا اور اپنے کیے پر پچھتاتا۔ بزرگ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے ایک کام پسند آ گیا ہے، اس وجہ سے تمہارے خاوند کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد پورے گاؤں والوں نے اس کی تدفین کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔